اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن حکیم کی ایک بہت ہی گہری گفتگو میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کی آیات 40 سے 48 کا مواد ہے، جسے میر علی شاہ صاحب نے لیونگ دی وزڈم آف دی قرآن پوڈ کاسٹ کے لیے مرتب کیا ہے۔ یہ آیات بنی اسرائیل کو مخاطب کرتی ہیں، انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلاتی ہیں، لیکن یہاں ایک گہرا سوال یہ ہے کہ آخر ان آیات میں بار بار بنی اسرائیل کو ہی کیوں پکارا جا رہا ہے؟ اس یاد دہانی پر اتنا زور کیوں ہے؟ جی، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اس کا جواب قرآن کے مرکزی پیغام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جب ہم کلاسیکی مفسرین کو دیکھتے ہیں، جیسے امام طبری، تو وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ کسی ایک قوم کی ملامت نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے، تمام امتوں کے لیے ایک آئینہ ہے ایک طرح سے، کہ جو غلطیاں ایک قوم نے کی وہ کوئی بھی دہرا سکتا ہے۔ قرطبی بھی یہی نقطہ اٹھاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے ہے کہ ان کی تاریخ سب سے زیادہ مستند ہے کہ کیسے ایک قوم کو وحی ملنے کے باوجود وہ روحانی طور پر بھٹک گئی۔ تو یہاں بنیادی قرآنی اصول یہ ہے کہ صرف کتاب کا مل جانا نجات کی ضمانت نہیں۔ اصل چیز تو عمل ہے۔ جی، اصل چیز اس پر عمل پیرا ہونا ہے، ورنہ وہی وراثت، وہی علم، فخر اور تکبر کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ بات تو بہت دلچسپ ہے۔ یہ تو ہوا اس کا آپ کہہ لیں ظاہری اور تاریخی پہلو، لیکن جب آپ نے یادداشت کی بات کی نا، تو میرے ذہن میں آیا کہ یادداشت تو ذاتی سطح پر بھی کام کرتی ہے۔ کیا صوفیہ نے اس آیت کو اسی باطنی آئینے میں دیکھا ہے کہ کیسے ایک انسان کی اپنی روحانی یادیں ہی اس کے لیے بوجھ بن سکتی ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ صوفیاء کرام ان آیات کو انفرادی نفس انا کے لیے ایک انتباہ کے طور پر پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی گروہ یا فرد اپنے روحانی ورثے پر فخر کرنے لگتا ہے تو وہیں سے پھسلن شروع ہوتی ہے۔ امام قشیری کا ایک قول ہے جو دل پر اثر کرتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں، جب کوئی قوم نعمت دینے والے سے زیادہ اپنی نعمت کو یاد کرتی ہے تو وہ نعمت حجاب بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نعمت حجاب بن جاتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی علم، عبادت، کچھ بھی حجاب بن سکتا ہے اگر ہماری نظر اللہ سے ہٹ کر صرف نعمت پر رہ جائے۔ جی ہاں، بالکل یہی مراد ہے۔ یاد کا مقصد عاجزی پیدا کرنا ہے، غرور نہیں۔ شیخ اکبر ابن عربی اسی خطرے سے خبردار کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ روحانی درجہ اس وقت لعنت بن جاتا ہے جب وہ چوکسی کی جگہ لے لے، یعنی جب انسان اپنے مقام پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے۔ جی، اور سمجھے کہ اب مجھے مزید کوشش کی ضرورت نہیں۔ امام تستری کہتی ہیں کہ بدترین بھول وہ ہے جب سچائی کی تلاوت تو کی جائے مگر دل اس سے متاثر نہ ہو، جب الفاظ زبان پر ہوں لیکن روح تک نہ پہنچیں۔ تو آج کے دور میں ایک سالک کے لیے، راہ حق کے مسافر کے لیے، اس ساری گفتگو میں کیا عملی سبق ہے؟ ہم اپنی نعمتوں کو، اپنی یادوں کو حجاب بننے سے کیسے بچائیں؟ اس میں ہمارے لیے روزانہ کی بنیاد پر غور و فکر ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ ماضی کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا احترام بھی کیا جائے۔ یاد ایمان تب بنتی ہے جب وہ ہمیں جھکنا سکھائے، اکڑنا نہیں۔ ہر شخص کو خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا میرا دینی علم، میری عبادتیں میرے دل کو نرم کر رہی ہیں، یا یہ سب کچھ مجھے دوسروں سے برتر ہونے کا ایک جھوٹا احساس دلا رہا ہے؟ اور یہ جانچنا بہت مشکل ہے نا؟ کبھی کبھی انسان خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے خود احتسابی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اللہ سے سب سے خطرناک دوری جہالت نہیں بلکہ بغیر خشیت کے قربت کا احساس ہے۔ یہ وہ احساس کہ میں تو ٹھیک ہوں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہماری نمازیں ہمارے خلاف گواہ نہ بن جائیں، اور اسی عاجزی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں، اے عہد کی نگہباں، ہماری یادوں کو تکبر میں نہ ڈھلنے دے، ہمیں اس لرزش کی طرف لوٹا دے جس نے کبھی ہمیں تیرے اعتماد کے لائق بنایا تھا۔ آمین۔ آمین۔ آج کی یہ گہری گفتگو عہد کی یاد اور فضل کا بوجھ کے مواد پر مبنی تھی، جسے ایک سالک میر علی شاہ نے لیونگ دی وزڈم آف دی قرآن پوڈ کاسٹ کے لیے تشکر کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ جاتے جاتے ایک سوچ آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ ان آیات سے یہ تو واضح ہے کہ صرف یادداشت کافی نہیں، آگے قرآن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات بیان کرتا ہے کہ کس طرح بڑے بڑے معجزات بھی دلوں کو بدلنے میں ناکام ہو سکتے ہیں جب شکر گزاری شکایت میں بدل جائے۔